السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہمارا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمارے دوسرے پارٹ میں کیا ہے، حقوق کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو دیکھیے، حقوق بہت لوگوں کے ہمیں جب زندگی دنیا میں جی رہے ہیں تو حقوق، سب کے حقوق ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اولاد کے حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور بزرگوں سب کے بھی، ماں باپ کے سب کے حقوق ہیں۔ اب اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو ہم کیا ہے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اس کے لیے مثال، خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کس طرح اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کس طرح اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنائیں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو الحمدللہ ہم سب کے حقوق ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے حقوق کوئی انسان یہاں غلط کر بیٹھتا ہے کہ یہ لوگ، میری بہن میرے حقوق ادا نہیں کری، میں ایچ بات کرنا، میرا بھائی میرا حق ادا نہیں کیا، میری نڑن مجھے نہیں بات کری، میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہم ان کا سوال جواب ہم نہیں دینا پڑتا، بلکہ ہمارے سوالوں کا جواب ہمیں ہی دینا پڑتا ہے۔ ہم اپنے حقوق کا خیال رکھیں، ہم اپنا خیال رکھیں کہ ہم لوگوں کا حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم سب کے حقوق ادا کریں۔ بچے کی ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے پورے حقوق ادا کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں۔ ایک بیوی کے پوسٹ پر ہیں تو بیوی کا پورا حق ادا کریں، شوہر کا خیال رکھیں، شوہر کے حقوق ادا کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا پورا خیال رکھیں۔ ایک بہن ہے تو بھائیوں کا، بہنوں کا خیال رکھیں۔ ایک بہو ہے تو ساس سسر کا خیال رکھیں۔ ایک بیٹی ہے تو ماں باپ کی عزت کے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح زندگی میں ہم سب کے حقوق ادا کرتے جائیں گے تو ہماری زندگی بہترین سے بہترین بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ذکر ہوا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کون لوگ ہیں مفلس؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، وہ شخص جس کے پاس درہم نہ ہو، یعنی آج کے معاملے میں پیسے، مال، دولت نہیں ہے، وہ شخص غریب ہے، مفلس ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں نا کہ کس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں، وہ شخص غریب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیکیاں لے کر آیا، نماز پڑھا، قرآن پڑھا، میں قرآن پڑھی، نماز پڑھی، ذکر کری، سب کری، ڈھیر ساری نیکیاں کما کر میں قیامت کے دن لے کر آئی، لیکن دنیا میں جب میں تھی تو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی، شوہر کے حقوق برابر ادا نہیں کرتی تھی، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی۔ اس لیے قیامت کے دن ڈھیر سارے لوگ لائن میں کھڑ جائیں گے اور اپنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑ جائیں گے۔ اب جب میرے نیکیاں تھے جو میں کما کر لے کر آئی تھی، سب کو بانٹ کر ختم ہو جائیں گے نیکیاں، پھر اس کے گناہ کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو دنیا میں تو نیکیاں کمایا، نماز، قرآن، ذکر سب کچھ کر کے، لیکن قیامت کے دن حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے پورے نیکیاں اس کے دے دیے جائیں گے اور ان کے گناہ الٹا پھر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ
سب کے حقوق ادا کریں، خیال رکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس طرح نہ ہو جائے کہ ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، ٹینکی میں پانی بھرا ہوا ہے، نیچے سے سوراخ گرا ہوا ہے، آپ پانی بھرتے جا رہے، نیچے سے پانی نکلتا جا رہا. اسی طرح نیکیاں کما رہے لیکن رک رہے نہیں. سب کے حقوق ادا کرنا ہم لوگوں میں ہے، ہنسنا، مسکرانا، بات کرنا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا، بچوں کے حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خاص کر ہم عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں سے ہنستے مسکراتے بات کریں، اکرام کریں، پیار کریں، محبت کریں. کچھ پکاتے ہیں تو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. ہمارے اوپر پڑوسیوں کا بھی حقوق ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی پڑوسیوں کا حقوق ہے. کیا پڑوسیوں کو بھی ہم کچھ دینا لینا ہے؟ کیا ان کے بھی حق ہمیں ادا کرنا ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے؟ تو ہاں، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کریں. پڑوسیوں کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم پڑوسیوں کو ہمارے ہاتھ سے، زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں. ہم ان کو تحفے تحافت دیں، چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ہم اپنے پڑوسیوں کو دے کر بھیجیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ میرے 2 پڑوسیاں ہیں، میں ان میں سے کسی کو تحفہ دوں، یعنی کس کو میں حق بنتا ہے کہ میں تحفہ دوں، کچھ دے بھیجوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیرا دروازہ جس کے دروازے سے قریب ہے اس کو کیا ہے، دے کر بھیج. یعنی پڑوسیوں کو، جو ہمارے قریبی پڑوسیاں ہیں، ان کو ہم کبھی بھی کچھ پکاتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کو ہم کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں. یا کوئی آزو میں کچھ کھا نہیں رہے ہیں تو ان کا بھی کیا ہے، ہم خیال رکھیں. پانی زیادہ سالے میں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ پانی زیادہ سالے میں ڈال کر لوگوں کو دے کر بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا بھی ہمارے اوپر حقوق ہے، حق ہے، ہم اس کا بھی خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو ستائیں نہ. پانی پھینک کر، کچرا پھینک کر، وہ بھی کیا ہے، ان کے حقوق ہے. ان کو آرام سے ہم جینے دیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو ان کے گھروں کے سامنے کچرا نہ پھینکیں، ان کے گھروں کے سامنے پانی نہ ڈالیں. اور زیادہ آج کل اور ایک بات بھی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ میوزک رکھ کے لوگوں کو تکلیف دینا. جب کسی گھر میں، دیندار کی گھر میں دینی معاملات چل رہے تو بازو کوئی جاہل ہے، اتنا زور سے گانے بجانے رکھتا ہے کہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کا بھی خیال رکھیں کہ میوزک ہو یا کوئی بھی فنکشن ہو تو آواز دھیمی کریں. کچھ بھی بات کر رہے ہیں تو کم خیال رکھیں کہ پڑوسیوں میں کوئی بوڑھے بزرگ کوئی ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اللہ کے قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ شخص کیا ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی اس کی تکلیف سے، اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے کیا ہے، ہمارا پڑوسی بازو والا ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمیں بار بار اسے تکلیف دے رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر، اس سے بڑی حدیث ہمیں کیا چاہیے بتائیے. اسی لیے سب کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے. اور بہت سارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں. انشاءاللہ ہم سلسلہ واری میں کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اسی طرح بہت سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھے، تندرستی سے رکھے. اس سلسلے کو ہمیں کامیابی ہمارا سلسلہ ہو جائے، سب اس پر عمل کرنے والے ہو جائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو آخرت میں بھی دے، اس کا بدلہ عطا کریں. آمین آمین. السلام علیکم.